دوسرا سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ محرم شریف میں نوحے کا سننا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں ہے تو تفصیل کافی. نوحے کے اوپر غور کیا جائے گا. نوحہ کیا ہے؟ ایک تو نوحہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں میت کے اوپر کیا جاتا ہے, اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرا دیا ہے عام میتوں کے اوپر. یا ویسے بھی نوحہ کیا ہوتا ہے؟ نوحہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فوت شدہ کا ذکر بڑھا چڑھا کے ایسے انداز سے کرنا, اس نیت کے ساتھ کرنا کہ اس میت کے جو اعزاء ہیں, اقربا ہیں, اس سے محبت کرنے والے ہیں, ان کا غم تازہ ہو اور وہ روئیں. اس نیت سے میت کا ذکر بڑھا چڑھا کے کرنا, یہ ہوتا ہے نوحہ, اور یہ بلا شبہ حرام ہے. ایک یہ ہے کہ حضرت مولا سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دیگر رفقا جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں, دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی عزت رکھنے کے لیے, دین کا وقار رکھنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے میدان کربلا کے اندر, ان کا ذکر خیر کرنا اور ان کے اوپر جو آئی مصائب ہیں, مصیبتیں ہیں, جو تکلیف آئی ہیں, وہ تکلیف اپنے پاس سے بنا کے نہیں, اپنے کو گھڑ کے نہیں, جو صحیح سند کے ساتھ ثابت شدہ ہے, کہانیاں نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, اس میں بک نہ ہو, اپنی طرف سے نہ کری ہوئی, اور یہ کہ اس میں گالم گلوچ نہ ہو. اس میں جس طرح ہمارے ہاں یہ فوتگی وغیرہ کے موقع پر جب عورتیں بیان کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دیکھ کے بیان کام کر رہی ہوتی ہیں, ایک دوسری کا ناک زیادہ کاٹ رہی ہوتی ہیں, ایک دوسری کو جو نا وہ تانے دے رہی ہوتی ہیں. اس طرح کی باتیں نہ ہو, منقبت ہو ان کی, یا ان کے اوپر آنے والے ائمہ اہل بیت کے اوپر ہونے والے مصائب ہوں, اس پر مبنی کوئی منقبت ہو یا اشعار ہوں اور وہ پڑھے جائیں. اور نیت یہ نہ ہو کہ میں نے لوگوں کو رلانا ہے, کہ لوگ جب رلانے کی نیت ہوتی ہے, نیت یہ ہو کہ ان کا دکھ بیان کیا جائے, ان کے اوپر آنے والی مصیبت کا بیان کیا جائے جو صحیح معنوں میں ہے, اور ائمہ اہل بیت کا یا شہداء کرب و بلا کا ذکر خیر مقصود ہو, اور یہ کہ امت کو ان کی یاد تازہ کرانا مقصود ہو. اور صحیح معنوں میں اگر اشعار اس طرح پڑھے جائیں اور ان کو سنا جائے, اور پھر سننے کے وسط پر یہ تو ایک فطرتی سی بات ہے, جب ائمہ اہل بیت کی مصیبت اور شہداء کربلا کا ذکر خیر ہو تو مومن کا دل بھر آتا ہے. یہ ایک انسان کے اختیار سے باہر کی بات ہے, ایسا ہو جاتا ہے, انسان جذباتی ہو جاتا ہے, اور جذباتی ہونا بھی چاہیے. تو محبت کا تعلق ہے, دل کے ساتھ تعلق اس بات کا. تو اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جائے, میں کہتا ہوں یہ آنسو تو بڑے مبارک ہے اگر آ جائے. ایک ہے کہ جان بوجھ کے اہتمام کیا جائے, اور کئی لوگ پھر اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو دکھ نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا, نہ کوئی آنسو ہوتا, لیکن اس طرح کرتے ہیں ڈرامہ باز. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, توبہ. تو اس طرح کی ڈرامہ بازی نہ ہو. تو بھائی نوحہ, جس کو نوحہ کہتے ہیں, وہ دراصل نوحہ نام بھی نہیں کہنا چاہیے, نوحہ نہیں کہنا چاہیے, منقبت کہنی چاہیے یا ذکر اہل بیت کہنا چاہیے. تو اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ اگر ہوں تو بالکل جائز ہے. باقی اس طرح کا نوحہ جس میں جو ہمارے شیعہ حضرات کے ہاں رائج ہے, اس میں باقاعدہ چھریاں مار رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں, اور باقاعدہ اس میں کڑک کڑک کی آوازیں ہیں, اور کئی جگہ پہ ماتم ڈھول کے ساتھ ہو رہا ہے, باجے کے ساتھ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بھائی دیکھیں مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا ہے, میں وہ بتاؤں گا جو مجھے دین کی سمجھ آئی ہے تھوڑی بہت, تو اس کے مطابق میں کہوں گا. اس طرح کے جو ڈرامے ان کو میں ماتم نوحہ نہیں کہوں گا. نوحہ تو شاید ہو ہی ہو, میں اس کو منقبت نہیں کہوں گا, اور اس کے سننے کی ہرگز ترغیب نہیں دوں گا. جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا, اس طرح کا اگر کوئی ذکر خیر ہو, اشعار ہوں ائمہ اہل بیت شہداء کربلا کی شان میں, ان کو سننا بالکل جائز ہے. جائز کیا, مستحب ہے, مستحسن ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی والعلم الحقیقۃ عند ربی.